حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا، امام بنا کر بھیجا۔ ہم پڑھے اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا، اے معاذ تم جا رہے ہو سکتا ہے کہ میری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ حضرت معاذ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے یمن جانے کا حکم ہے اور پھر یہ کہہ رہے کہ میری تمہارے سے ملاقات نہیں ہوگی۔ حضرت معاذ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ گورنر بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا، امام بنا کر بھیجا۔ وصیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد اللہ کی طرف وہاں کے ان بندوں کو جو اللہ سے غافل ہے اللہ کی طرف بلائیے، اللہ کے منکر اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیے، وہاں پر امن و سلامتی کو قائم کیجئے، وہاں کے مالداروں سے پیسہ لیجئے، زکوٰۃ وصول کیجئے اور غربا میں وہاں کے غربا میں تقسیم کیجئے۔ بہت ساری وصیتیں کی اور آخر میں ایک وصیت کی ہے، اور وہ وصیت کیا ہے؟ وہ وصیت وہی ہے پیر مولانا کے واقعے کو اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ مکاری کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، فریب کے ساتھ 70 صحابہ کو جو اصحاب صفہ کے تعلیم یافتہ تھے، بہترین قاری قرآن تھے، بہترین فقیہ تھے، ان کو جھوٹا وہ جھوٹ پتا یعنی جھوٹی اور مکاری سازش کے ساتھ لے کر چلے گئے اور لے جا کر قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی کو جب یہ خبر پہنچتی ہے، اللہ کے نبی 1 مہینے تک فجر کی نماز میں متواتر قنوت نازلہ پڑھ کر اللہم اہلکم کما اہلکت قوم عاد و ثمود، اللہ کے نبی نے بدوا دی ہے۔ اور کس لیے بدوا دی ہے؟ قاری قرآن کی شہادت پر بدوا دی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے حقیقی چاچا، ان کی وفات پر، ان کی شہادت پر اللہ کے نبی نے بدوا نہیں دی، لیکن ان 70 قرہ صحابہ کی شہادت پر اللہ کے نبی نے بدوا دی ہے۔ تو بتائیے اللہ کے نبی کو شریعت کی حفاظت کتنی مقدم تھی۔ اللہ نے وعدہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ بیٹھے ہوئے نونہال، یہ معصوم، یہ غریب گھر کے بچے، ماں سے پوچھو کہ جس وقت بستر ڈالتی ہے تو اس وقت بچے کی یاد ستاتی ہے، جب بستر اٹھاتی ہے تو بچے کی یاد ستاتی ہے، گھر میں کچھ اچھا پکڑا ہے تو ماں روتی ہے، رات میں اپنے تکیے میں منہ چھپا دیتی ہے کہ میرا بچہ کس حال میں ہوگا۔ یہ بچہ روتا ہے، تکیے میں منہ چھپا چھپا کے روتا ہے، قضاء حاجت کی جگہ پہ کھڑے رہ کر چھپ چھپ کے روتا ہے۔ یہ اساتذہ ہے، یہ سنگ تراش ہے، ان کو تراش رہے ہیں، یہ بچوں کے آنسوؤں کو پوچھتے ہیں۔ یہ معمولی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ اصحاب صفہ سے بن کر ابو ہریرہ محدث اعظم بنے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر مفسر اعظم بنے ہیں، عبداللہ ابن مسعود فقیہ اعظم بنے ہیں۔ یہ مدارس ہی کی دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مدارس کا وجود ہے۔ اور ہمارے اپنے علاقے میں، ہمارے اپنے ملک میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہوئی۔ ہمارے اپنے علاقے میں، ہمارے اپنے علاقے کے حضرت مولانا ابو الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ گری کی رحمت کرے، اللہ گری کی رحمت کرے۔ 1968 سے پہلے ہمارے علاقے میں کچھ نہیں تھا۔ حضرت مفتی محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے اشارے پر یہاں پر آئے۔ یہاں پر آنے کے بعد کھولاپور کے اندر مدرسے کی بنیاد ڈالی، کھولاپور سے نکلے پاک اللہ سنگرام پور تعلقے میں ڈالی، اس کے بعد لوہارا باغاپور تعلقے میں ڈالی، اس کے بعد ایک عظیم دانشگاہ دارالعلوم حسینیہ اکولا کے اندر بنائی۔ یہ جتنے بھی، اور خود اس مدرسے کی بنیاد بھی مولانا ابو الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی نے یمن حضرت معاذ کو بھیجا ہے، اسی طریقے کو اپناتے ہوئے علماء دیوبند نے ملک کے کونے کونے میں، خواہ پھر وہ جنگ آزادی کے متعلق ہو، خواہ پھر وہ پنڈت دیانند سرسوتی کے شدھی سنگٹن کے تعلق سے ہو، ہر جگہ پر اسلام اور مسلمانوں کا اور انسانیت کے تحفظ اور بقا کے لیے میدان عمل میں علماء رہے۔ اللہ کے نبی نے وصیت کی اور کہا کہ وہاں پر آپ کے دربار میں، آپ گورنر ہیں، آپ وہاں کے امام ہیں، فیصلے آپ کے پاس آئیں گے۔ آج امام کی حالت کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ کے نبی نے کیا وصیت کی حضرت معاذ کو، اور ہمارے یہاں پر کیا شرائط متعین کیے جا رہے اماموں کے لیے؟ اللہ کے نبی کی محبت نہیں، اپنے نظریات کی محبت ہمارے دلوں پر غالب ہے۔ اللہ کے نبی نے وصیت کی، وہ شرائط مرتب ہونے چاہیے ہر امام کے لیے، ہر عالم کے لیے، لیکن ہم ان شرائط کو چھوڑ کر اپنے من چاہے، اپنے نظریات، اپنے افکارات کے شرائط متعین کر رہے ہیں۔
اللہ کے نبی نے کہا آپ کے پاس میں معاملات آئیں گے آپ کیا کریں گے؟ وہاں پر اصلاح کی کوشش کریں گے اور کیا کریں گے؟ کہا کہ کوئی معاملہ اگر آئے تو میں قرآن سے اس کا فیصلہ کروں گا، کوئی معاملہ آئے اگر قرآن میں نہ ملا حدیث سے کروں گا، اور اگر حدیث میں بھی نہ پاؤ تو کیا کروں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اجتہدو، میں اجتہاد کروں گا